الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا آمين رب العالمين. حضرین گرامی، آج کے درس میں ہم اپنے سلسلے سے ہٹ کر کے آپ سب کے لیے بہت قیمتی بات مختصر وقت میں بتانے کی کوشش کروں گا. یہ اصل شیخ عبدالسلام الشعیر حفظہ اللہ، انہوں نے اپنا ایک خطبہ دیا. اس خطبے کے اندر، یہ خطبہ تقریباً 55 منٹ کا خطبہ تھا ان کا. اس خطبے میں انہوں نے قرآن اور حدیث، صحیح حدیث کی روشنی میں عمر میں اضافے کا سبب بننے والے جو نیک اعمال ہیں، کون سی چیزوں سے ہماری عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا ہے. مختصر وقت میں آپ کے سامنے میں ان نکات کو ذکر کرنے جا رہا ہوں. یہ تقریباً 15 پوائنٹس ہیں اور آپ سب سے درخواست کی جاتی ہے کہ ان پوائنٹس پر عمل کر کے اپنے آپ کو آپ صحت مند بنا سکتے ہیں، اپنی عمر میں اضافے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. ویسے تو اللہ رب العالمین نے ہماری عمر کتنی ہوگی ماں کے پیٹ میں لکھوا دیا ہے، لیکن لا يرد القدر الا الدعاء، دعا کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے. اور اللہ رب العالمین اس چیز پر قادر ہے کہ وہ آپ کی تقدیر کو بدل دے، اور اس پر ایمان بھی رکھنا چاہیے کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے. تو ہم جو چیز ہمارے حصے میں لکھی گئی ہے اس میں ہم اضافہ کروا سکتے ہیں نیک اعمال کے ذریعے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر عمر میں اضافہ نہیں ہوا، یعنی آپ کی عمر 60 سال 70 سال اللہ نے متعین کر دی، اضافہ نہیں بھی ہوا، تو اتنی ہی عمر میں اللہ تعالیٰ بہت ساری نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے گا. مثلاً 100 سال کی عمر کی جو نیکیاں ہیں وہ آپ کو 60 سال 70 سال کی عمر میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے گا. تو کیا چیزیں ہیں جن سے ہماری عمر میں اضافہ ہوگا؟ سب سے پہلی بات جو ہے اللہ کا تقویٰ ہے. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اللہ کا تقویٰ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، لوگوں میں سب سے معزز کون ہے، سب سے عزت دار آدمی کسے کہا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتقاہم، ان میں کا سب سے متقی جو ہے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، حلال چیزوں کا استعمال کرنے والا، حرام چیزوں سے بچنے والا، وہی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک متقی ہے. اور اللہ نے خود کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ والا. تو آپ تقویٰ کی زندگی اختیار کیجئے، آپ کے عمر میں اضافہ ہوگا. کیونکہ جس چیز سے اللہ خوش ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس سے آپ کا گھاٹا نہیں لگائے گا کبھی. دوسری جو چیز ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے، پہلی چیز ہے ڈر. ہر جگہ فاتقوا اللہ من حیث ما استطعتم، جہاں رہو اپنی طاقت بھر اللہ سے ڈرو. اور اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اے ایمان والو اللہ سے جس طرح ڈرنے کا حق ہے ویسے اللہ تعالیٰ سے ڈرو. دوسری چیز ہے والدین کی خدمت گزاری اور فرما برداری. آج معاشرے میں اولاد والدین کے نافرمان ہو چکے ہیں. بہت زیادہ یہ شکایتیں سننے کو ملتی ہیں. والدین کی خدمت سے ہماری عمروں میں اضافہ ہوتا ہے. والدین کی خدمت، ان کی فرما برداری سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ خوش ہو اللہ رب العالمین اس میں مزید عطا فرماتا ہے. تو اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والے اعمال آپ انجام دیں. ان اعمال میں سے ایک چیز ہے اپنے والدین کی خدمت کرنا. والدین کی خدمت یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد سب سے بڑا حق ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کہا ہے، وہی فوراً بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. فوراً بعد کہا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. والدین کے ساتھ حسن سلوک میں کیا ہے؟ ان سے ادب اور نرمی سے پیش آؤ، ان سے نرم گفتگو کرو،
انہیں ڈانٹو مت، جھڑکی مت دو، انہیں اگنور مت کرو، ان کی بات سنو، مکمل طور سے سنو۔ آج کے بچے سنتے ہی نہیں ہیں، ماں باپ چلاتے رہ جاتے ہیں، وہ ہاتھ ہلاتے ہلاتے گھر سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ان کی باتیں سنو، ان کے پاس بیٹھو، ان کو وقت دو، اپنے آپ کو بہت زیادہ ہوشیار مت سمجھو۔ آپ ماں باپ کئی بہاریں دیکھے ہوئے ہیں، ان کی قدر کرو، جب تک زندہ ہے ان کی دعائیں لو، آپ خود ان کے حق میں دعائیں کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ اور عمر میں اضافہ صحت کے ساتھ چاہیے۔ آپ کی عمر جب بڑھے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھی عمر رہے گی، بیماریوں سے پاک صاف عمر ہوگی۔ ایسے ہی جو تیسری چیز ہے عمر میں اضافے کا، وہ ہے صلہ رحمی کرنا، رشتہ جوڑ کے رکھنا، رشتہ بنا کے رکھنا، اس سے آپ کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج دیکھیے رشتوں میں ناچاکیاں حد سے زیادہ ہے، بھائی بہنوں میں بات چیت نہیں ہے، بھائی بھائی میں بات چیت نہیں ہے، اور اسی طرح سے دیگر رشتہ داروں میں چچا سے، پھوپھی سے اور ماموں ممانی سے، ان سب سے بات چیت نہیں ہے۔ ہر گھر کا معاملہ یہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جب یہ چیزیں ہم نے پال رکھی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری عمر گھٹ رہی ہے، اب لگ رہا ہے ہم بچیں گے نہیں۔ ہر بیماری میں آدمی ڈر جاتا ہے کہ میری بیماری آخری بیماری ہو گئی۔ مرض الموت سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے کہ مرض الموت کون سا موت ہے، کون سی بیماری ہے، کون سا مرض ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ، عمر کے اندر جو چیز اضافہ کرنے والی ہے وہ نیکی ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، حسن سلوک کرنا، یہ بھی نیکی۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے خوشی ہے کہ وہ اس کی مالداری میں اضافہ کر دیا جائے، اس کی روزی میں اضافہ کر دیا جائے، اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، اسے چاہیے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، رشتہ جوڑ کر کے رکھے۔ تو رشتہ داری جوڑنے سے ہماری عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 4 جو ہے عمر میں اضافے کا، چوتھی جو چیز ہے وہ اچھے اخلاق کا حامل ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ، کوئی بھی چیز قیامت کے دن مومن کے میزان میں اتنی وزنی نہیں ہوگی جتنا وزنی اس کا حسن خلق ہوگا۔ یعنی حسن اخلاق سے زیادہ وزنی قیامت کے دن کوئی بھی چیز نہیں ہوگی۔ تو ہمیں اپنا اخلاق اچھا بنانا چاہیے۔ اختلافات ہمارے ہو سکتے ہیں ایک دوسرے سے، اختلافات ایک الگ چیز ہے، اخلاق ایک الگ چیز ہے۔ اگر اخلاق کے دائرے میں رہ کر کے ہم اختلافات کریں تو یہ چیز میں حسن آتا ہے، لیکن ہم بد اخلاق ہو کر کے اختلاف کریں تو اس میں بدمزہ ہو جاتا ہے۔ تو اختلاف، ناچاکیاں، رشتہ داریاں جہاں ہم آپس میں رہتے سہتے وہی ہوتی ہیں، لیکن اخلاق کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اخلاق پکڑے رہنا چاہیے۔ اخلاق ہی اصل ہے ہماری۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم سے اچھے اخلاق جھلکنا چاہیے۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اچھے اخلاق جھلکنا چاہیے۔ صدقہ خیرات کر رہے ہیں، اچھے اخلاق جھلکنا چاہیے۔ بد اخلاقی اسلام کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعن طعن کرنے والے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بیہودہ گفتگو نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر ظلم زیادتی تو دور کی بات ہے، بیہودہ گفتگو تک نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اسلام پھیلا میرے بھائی۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، اخلاق نام کی چیز نہیں، سب کچھ ہمارے پاس، ہم اخلاق سے دھیرے دھیرے پیدل ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم کسی کو معاف نہیں کرتے، ہم انتقام میں فوراً آ جاتے ہیں، کارروائی ایک دوسرے پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، معاف کرنے میں اپنے آپ کو ہم بزدل سمجھتے ہیں کہ ہم بزدل ہیں، کمزور ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اخلاق کا سب سے اعلیٰ پہلو ہے۔ تو اخلاق اچھے بنائیے، بات چیت اپنی اچھی رکھیے، قرینے سلیقے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن کا معاملہ کیجیے، آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ اچھے اخلاق والے بنیے آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف مت دیجیے، آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہوئے دوسرے کے لیے پسند کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بدگمان مت ہوئیے، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، یہ سب بد اخلاقی ہیں۔ ان سب سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں تو ہم اچھے اخلاق والے ہو جائیں گے، اور جب ہم اچھے اخلاق والے بن گئے تو ہم ٹینشن سے مکت، اور ہماری عمر بڑھ جائے گی، ہماری عمر بڑھ جائے گی۔ آج انہیں ٹینشنوں کی وجہ سے آدمی جن کے سر میں درد ہے
پیٹ میں درد ہے، ہارٹ اٹیک ہے، بی پی ہے، شوگر ہے، سارے لوگوں کے جو بوال پال کے رکھا ہے آدمی اسی میں مبتلا ہے۔ پھر اسے نیند کی گولی کھانی پڑتی ہے، اسے ٹینشن سے نجات پانے کے لیے کچھ نہ کچھ دوائیاں لینی پڑتی ہیں۔ آپ اچھے اخلاق والے بن جائیے، انشاءاللہ العزیز ہر طرح کے ٹینشن سے آپ مکت رہیں گے۔ پانچویں جو چیز ہے وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پڑوسی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ آدمی مومن نہیں ہے من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کے ظلم سے محفوظ نہ ہو۔ جس کا پڑوسی اس کے ظلم سے محفوظ نہ ہو وہ آدمی مومن نہیں ہے، یعنی کامل مومن نہیں ہے وہ شخص، کافر نہیں، مکمل مومن نہیں ہے، اس کے اندر اس کے ایمان میں نقص ہے، کمی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے رہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا ہو، جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہو۔ پڑوسی پڑوسی کی گواہی دیتا ہے۔ کوئی بھی آدمی آپ کے بارے میں پوچھنے آتا ہے تو سب سے پہلے آپ کے پڑوسی سے پوچھتا ہے، آپ کے دوست سے پوچھتا ہے۔ ہم دوستوں کے ساتھ اچھے رہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے رہیں۔ پڑوسیوں کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت جبریل نے مجھے بار بار وصیت کی، مجھے خطرہ ہو گیا کہیں پڑوسی کو پڑوسی کی جائیداد میں اللہ تعالیٰ حصے دار نہ بنا دے، مجھے یہ خطرہ لگ گیا۔ تو اتنی اہمیت ہے پڑوسی کی۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ جب تمہارا پڑوسی تمہاری دیوار میں شہتیر لگائے، کیل کاٹی وغیرہ ٹھوک رہا ہے تو اسے منع مت کرو، سہارا لے لینے دو، کیونکہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے سہارا، پڑوسی پڑوسی کے لیے سہارا ہے۔ جب پڑوسیوں کے پاس آپ کانٹے پھیلائے رہیں گے تو آپ پر پھول نہیں برسائے گا، وہ بھی کانٹا پھیلائے گا، پھر امن و امان تو غائب ہے، صبح شام لڑائی ہوگی۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ ٹینشن پالیں گے، آپ بد اخلاقی پر آئیں گے، طرح طرح کی چیزوں پر آئیں گے۔ اس لیے آپ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیت حقوق میں پڑوسیوں کے حقوق بھی بیان فرمایا۔ کئی طرح کے پڑوسی ہوتے ہیں، اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اسی طرح سے مسلسل حج اور عمرہ کرتے رہنے سے بھی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ حج اور عمرہ کرنے والا آدمی اللہ سے توبہ کرتا ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کفارہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب انسان توبہ کر رہا ہے بکثرت، اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہ کے قریب ہو رہا ہے، تو اللہ اسے بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اسے گناہوں سے پاک و صاف کرتا ہے، اس کی عمر بڑھ جاتی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں وہاں سے واپس آنے کے بعد، جو حج کرنے جاتے ہیں واپس آنے کے بعد پہلے کی بنسبت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا رحم ہے ایسے لوگوں پر۔ وہ خصوصی بندے ضیوف الرحمان کے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس لیے اللہ رب العالمین ان کی ویلیڈیٹی بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح سے ساتویں جو چیز ہے عمر میں اضافے کی، سنت کے مطابق مکمل وضو کرنا۔ یہ درس اسی لیے سلسلے وار چل رہا ہے، سنت کے مطابق مکمل وضو کرنا، وضو میں ڈنڈی نہیں مارنا، جلد بازی نہیں کرنا، سنت کے مطابق وضو کرنا۔ وضو تو ہم کر رہے ہیں لیکن ہمارا وضو سنت کے مطابق نہیں ہو رہا ہے۔ سنت کے مطابق اللہ کے رسول کی حدیث ہے فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، جو وضو کرے تو اچھی طرح سے وضو کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے، اس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے صاف اور شفاف آب و ہوا والی آبادی میں سکونت اختیار کرنا، اسی میں گچی پچی کر کے نہیں رہنا۔ صاف شفاف جہاں بھی گھر بنائیے ساری زمین کو قبضہ مت کیجیے، کچھ وینٹیلیشن کے لیے بھی جگہ چھوڑیے۔ آپ کی کھڑکی کھلنی ہے ادھر، آپ کا ہی دروازہ، آپ کی پارکنگ، آپ کی گاڑیاں آنی ہے وہاں پر، سارا قبضہ کر لینے کے بعد پھر روڈ بھی قبضہ کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، پڑوسی کی زمین بھی قبضہ کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، پھر کوئی کھڑکی روشن دان کھولنے کی جگہ نہ رہے۔ اور یہ چیز مسلمانوں میں حد سے زیادہ ہے۔ غیر تو اس کا خیال کر رہے ہیں، گھر کی تعمیر جا کے دیکھیے، غیروں کے اندر وہ باؤنڈری مارتے ہیں، اس کے اندر پھر اپنے گھر کی تعمیر کرتے ہیں، سامنے برآمدہ چھوڑتے ہیں، آنگن چھوڑتے ہیں، روشن دان کھڑکی کہاں کھولنا ہے سب کا انتظام کرتے ہیں۔ ہم بازو والے کے دروازے پر لے جا کے کھولیں گے، کیا کر لیتا؟ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنا گھر جب تعمیر کریں تو ان سب چیزوں کا خیال کریں، کیونکہ اس سے صحت ہے، اور صحت ہے تو آپ کی عمر میں اضافہ ہے۔ اسی طرح سے لوگوں پر مختلف قسم کے احسانات کرنے سے بھی آپ کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ احسان کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے،
ہم مطلب پرست ہو گئے ہیں، خود غرض ہو گئے ہیں، ہم لوگوں پر احسانات کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، یہاں تک کہ ہمارے گھر مہمان آتا ہے اس کے اوپر کچھ خرچ کرے تو بھی ہم کو بھاری پڑتا ہے، جو کہ ایمان کی علامت ہے۔ احسان کرے لوگوں پر، احسان کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ وہ انصاف، اس کے علاوہ کچھ اور مزید کیجیے، خوش رکھنے کی کوشش کیجیے انہیں، ملازم ہیں، نوکر ہیں، ماتحت ہیں، آپ ان سے بات چیت کر لیے، کسی سے کام کرانے کے لیے کچھ کام کرائے، مان لیجئے 1500 1000 میں آپ نے بات کر لی، 150 بڑھ کے دے دیجئے، یہ چائے پانی کے احسان ہو گیا ہے، یہ احسان ہو گیا ہے، لہٰذا احسان کیجیے آپ ان کے ساتھ۔ کچھ وقت آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں 1.5 گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی، 4 گھنٹے کی کہیں پر، لیکن کچھ کام کبھی بڑھ گیا تو آدھا گھنٹہ اور لگ رہا، تو اب سوئی کی نوک پر ڈیوٹی مت کیجیے، آدھا گھنٹہ لگ گیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر سے نوازے گا، ہو سکتا ہے سامنے والے کے دل میں رحم ڈال دے، اس آدھے گھنٹے کی بڑھوتری کے اور مزید آپ کو پیسہ دے دے، معاوضہ دے دے، اللہ اس کے دل میں بھی رحم ڈالتا ہے، پہلے ہم نیت صاف کر لیں۔ تو احسان ہمارے درمیان سے ختم ہو چکا ہے، یہ دین کے مراتب میں سے ہے احسان کرنا، دین کے مراتب میں سے۔ جبریل علیہ السلام جب آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جو سوالات کیے تھے ان میں سے ایک سوال حدیث جبریل میں یہ ہے، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ احسان اللہ کے ساتھ بھی ہے، بندوں کے ساتھ بھی ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی ہے، ہر ایک چیز کے ساتھ احسان کرنا ہمیں، درختوں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ، سب کے ساتھ احسان کرنا۔ احسان کرنا، اب گرمیوں کا سیزن آ رہا ہے، جانوروں کے ساتھ احسان کریں، آپ اپنے چھت پر پانی وغیرہ کا انتظام کریں، دانے کا انتظام کریں، کچھ سایہ کر دیں تاکہ پرندے چھاؤں حاصل کر لیں، یہ احسانات کریں۔ گرمیوں میں آپ انسٹال لگائیں پانی کے، جہاں بھی ہو وہاں پر انتظام کریں، صدقہ جاریہ ہے اس سے، آپ اپنے والدین کے لیے، دیگر لوگوں کے لیے مساجد کے اندر انتظام کریں، مدرسوں کے اندر انتظام کریں، روڈوں پر انتظام کریں، جہاں مناسب ہو وہاں انتظام کریں، احسان کریں آپ۔ اسی طرح سے صدقہ و خیرات کریں، صدقہ و خیرات کی بھی عادت ختم ہو گئی، یہ جب سے انٹرسٹ والا معاملہ آیا ہے، ہم لوگ بینکوں سے انٹرسٹ نکالتے، کس کو دینا مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، جو چیز گھناؤنی تھی اس کو ہم مسئلہ پوچھنے کے لیے پہنچ رہے ہیں، جو چیز جائز ہے اس کے بارے میں ہم کبھی نہیں پوچھتے ہیں۔ صدقہ میرا اتنا دل کر رہا ہے دینے کا، کوئی مسکین بتائیے مول صاحب، کوئی نہیں آتا آج تک، کوئی مسکین پوچھنے نہیں آتا، انٹرسٹ کس کو دینا وہ بتائیے مجھے۔ تو ہمارے اندر یہ عادت آتے جا رہی ہے، دھیرے دھیرے ہم انٹرسٹ کو صدقہ سمجھنا شروع کر دیے ہیں۔ صدقہ خیرات اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول کی حدیث سے بلاؤں مصیبتوں سے بچانے والا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والا ہے۔ جب آپ بلاؤں سے محفوظ ہیں، ٹینشن فری ہیں، تو اللہ رب العالمین آپ کی عمر میں اضافہ کرے گا۔ اسی طرح سے علم دین حاصل کیجیے، علم دین میں زندگی، جب آپ کو مسئلہ معلوم رہے گا، نالج رہے گا، آپ غلطی نہیں کریں گے، ٹینشن فری رہیں گے۔ اور اسی طرح سے اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کیجیے، جہاں بھی کام کراتے ہیں آپ، جو بھی نوکر چاکر رکھتے ہیں، ملازم رکھتے ہیں، انصاف کے ساتھ کام کریے۔ انصاف نہیں رہے گا تو بدامنی ہوگی، ظلم ہوگا، جس پر وہ بد دعا کرے گا تو آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اپنی عمر میں اضافہ چاہتے ہیں تو انصاف کے ساتھ جتنا حق بنتا ہے وہ سارے حقوق انہیں ادا کیجیے۔ عمر رسیدہ لوگوں کا احترام کرنے سے بھی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے۔ بڑوں کی عزت کرنے، احترام کرنے سے ہماری عمروں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم جب احترام ہوگا، ایک دوسرے کا حق ادا ہوگا، تو ہمارے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا، کوئی الزام نہیں لگائے گا۔ ایسے ہی اہل علم نے مذکورہ حدیث سے جو عمر رسیدہ والدین اور جو عمر رسیدہ علماء کرام ہیں، ان کے احترام اور اکرام کرنے پر بھی استدلال کیا ہے۔ بزرگوں کا احترام میں علماء کرام کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ میں بار بار کہتا ہوں، ہمارے پاس علماء آتے ہیں، درس ختم ہونے کے بعد ان سے ملاقات کرنا چاہیے، ان کے ساتھ چلنا چاہیے چھوڑنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو چھوڑنے کے لیے جایا کرتے تھے، کہیں بھیجنا ہوتا تھا، علماء کرام آتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمیں جانا چاہیے، کم سے کم وہ ہمارے مہمان ہیں نا، گاڑی تک چھوڑنے کے لیے جائیے، ان سے ملاقات کیجیے۔ وقت ملتا ہے، کبھی کبھار ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، فوراً چلے جاتے ہیں، اگر وقت ہے تو ان کے ساتھ بیٹھیے، کچھ آپ کے سوالات ہیں، اہم سوال ہیں جو آپ کے موجودہ عالم کے پاس سے نہیں مل پایا، سکون نہیں ہوا، تو 1-2 سوال بھی کر سکتے ہیں، لیکن موقع مناسبت دیکھ کر کے۔ اسی طرح سے آپ خود طول عمر کی دعا کریں کہ اللہ لمبی عمر عطا کرے، لیکن نیکیوں کے ساتھ۔
نیکیوں کے ساتھ، ہاں حسن عمل کے ساتھ اپنے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی طول عمر کی دعا کریں کہ اللہ اسے لمبی عمر عطا کرے، لیکن نیکیوں کے ساتھ، اچھے عمل کے ساتھ۔ تو یہ 15 نکات آپ کے سامنے پیش کیے گئے جن سے آپ کی عمروں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان اعمال کو انجام دے کر کے اپنے عمر میں اضافے کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو تقوی پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم تمام لوگوں کو اپنی رشتہ داریاں جوڑنے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، معاشرے کے اندر جو بڑے بزرگ لوگ ہیں ان کا احترام کرنے، علماء کرام کا احترام کرنے، چھوٹے بچوں پر رحم اور شفقت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ ہمیشہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال انجام دینے میں سبقت کرنے کی توفیق عطا فرما، جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم